اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان چرا کہ از اہل بیت علیہم جو السلام کچھ اہل بیت سے نقل نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. انما یعرف القرآن من خطب قرآن کو وہ جانتے ہیں جس سے قرآن نے خطاب کیا ہے. لک من الاولی خیر لک من الاولی. اگر به عنوان شاید کی طرح اگر انسان کہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تفسیر کہہ کر بولے تو پھر اس پہ اشکال ہے. اس کو ظہور نہیں کہتے. ظہور کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سمجھ جائے. شاید کے عنوان سے کوئی حرج نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. اگر ظاہر ہے تو ظواہر حجت ہے، لیکن وہ جو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا اس کو وہ ہم سبھی بیان کر سکتے ہیں جب اہل بیت ہم تک کچھ پہنچاؤ. تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ اور سمجھ کے بول رہا ہے. اور تفسیر وہی کر سکتا ہے جس سے قرآن ہم نے خطاب کیا ہو. جب متولی تعین نہ کیا گیا ہو تو پھر حاکم شرع کے پاس ہے. لیکن اگر حاکم شرع نہیں ہے تو باقی مومنین اگر یہ وقف نہ ہوتا، کسی کی ملکیت ہوتی، تو کیا انسان کے لیے جائز تھا کہ اس کے اندر تصرف کرے بغیر یہ جانتے ہوئے کہ اس کا مالک راضی نہیں ہے؟ انسان کے پاس کئی قسم کے غسل ہوں تو وہ ایک غسل سب کی نیت سے کر لے کافی. 3 4 یا اس سے کہیں زیادہ بھی ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے، اختلافی بھی ہے علماء کے درمیان کہ یہ جو غسل ہیں یہ اگر غسل مستحب مثلا صبح غسل کرے اور مغرب سے پہلے کربلا زیارت تک پہنچ جاتا تو یہ مستحب غسل جو کر کے وہ زیارت کے لیے گیا ہے یہ صبح کا غسل مستحب شام تک کے لیے کافی ہے. اسی طرح اول شب سے صبح تک کے لیے. لیکن اگر اس طرح سے کئی دن کا فاصلہ ہو جائے نہیں تو پھر محل اشکال ہے. زیارت کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، کسی کے پاس جانا. لیکن
لیے دور سے بھی زیارت کہا گیا ہے، اشکال نہیں ہے اس میں، یعنی ان کے لیے الگ سے کہا گیا ہے۔ خدا چونکہ مہربان خدا ہے، امید ہے کہ رحم کرے گا، خود اس نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ رحم کرے گا، لیکن کس حد تک ہمیں نہیں معلوم۔ واسه که دشمنان نگذاشتن وقت دوستان خدا که کیونکہ دشمنوں نے نہیں اجازت دی کہ پہنچے پیغام، اینا همه چیز را از در راه خدا دادن، لہٰذا وہ جو اللہ کے چاہنے والے تھے یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تاکہ دین اور خدا کی بات سب تک پہنچ جائے۔ دشمنای قسمشون فرعون اور شداد اور نمرود اور اس طرح کے لوگ، اور اسی طرح پیغمبر کے بعد مشرکین، منافقین، اصحاب پیغمبر میں جو لوگ منافق بن کے داخل ہو گئے تھے، یہ سب لوگ تھے۔ سلام علیکم کی نظر شرعی وہ ہے کہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ہو، ولو عربی میں نہ کہے، فارسی میں کہے، اگر وہ کہے خدایا، یہ نظر شرعی ہے، اللہ کو خطاب کر کے اگر کوئی بھی بات کہے تو نظر شرعی، لیکن ارادہ کافی نہیں ہے۔ اگر روایت میں اگر ارادہ کیا تو نظر نہیں ہے، زبان پر جاری ہونا ضروری ہے۔ اشکال نداره، همش اشکال نداره، فقط با خدا معاهده. یه وقتی میگه یا با صرف ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ اپنے خدا سے ہے، اگر ایک دفعہ جب عبداللہ کہے تو یہ نظر شرعی نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہوتی۔ شرعی نظر وہ ہے جو اللہ کے نام سے کی جائے۔ نه نظر شرعی نی، اما شرک هم نی، تو خدا خودش تو قرآن نظر شرعی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، کیونکہ خود خدا نے قرآن میں یہ آتاهم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی دیا، دونوں کو قرآن کو اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نظر شرعی نی، اما نظر شرعی نہیں ہے لیکن شرک بھی نہیں ہے۔ قرآن شرک نه، همین الزام بس یہ کہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کی مخالفت کرنا برا ہے۔ اگه کسی به شما یه وعده ای داد بعد مخالفت کنه دیگه چه برسه اگر آپ سے کوئی وعدہ کرے اور اس کو خلاف کرے تو یہ برا ہے، حروم چھ عرصے کہ امام حسین سے وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ بله چون راه دیگه نداره. میدونم اون از ابتدا حجتش با خودشه، باید ببینیم بین خود و خدا چی حجت داره، اما برای وہ اب ما دیکھنا پڑے گا کہ خدا کے لیے کیا وہاں پر در حجت، 100 تا اهل خبره لیکن اگر ایسے عام حالات میں اگر 100 میں سے 90 فقہا ایک چیز کہہ رہے ہیں تو بہرحال ان کے
ان کی بات ایک اعتبار عقلی رکھتی ہے. نه برای ما نه نه آخه دیدیم اهل خبره از هم که نمیگیرن. اہل فن ایک دوسرے سے تھوڑی لیتے ہیں. مثال کے ڈاکٹرز ہیں، 90% ڈاکٹر کسی ایک بات کے لیے ایک نظریہ رکھتے ہیں. میدونم اما اینکه نظر میده برداشتش معلوم نظر دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے اپنے فہم سے کچھ بیان کر رہا ہے، وہ صرف دوسرے کی نقل نہیں کر رہا ہے کوئی کسی شے کا متخصص. یہ مشہور عوام تو نہیں ہے، اس میں ہر ایک اپنے آپ میں اپنے فن کا ماہر ہے. اور اگر یہ ایک سے دو سے بھی بہت زیادہ اگر ہو جائے تو پھر عقلی طور سے اس کی مخالفت صحیح نہیں ہے. جدا فتوا دادن ما تو کتابات جمع کردیم دیدیم 90% وقتی که 90% اهل خبره یہ چیزی رو برداشت کنن حجت از نظر عقلا. سب نے الگ الگ فتویٰ ضرور دیا ہے، لیکن اگر 90% ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اس کے بہرحال اگر اہل فن ہے تو بغیر دلیل کے تو نہیں کہے گا. میگم شما تنظیر کنید بس. نه شیخ طوسی دیدیم ما اینجور نہیں کہ چون استاد شیخ مفید گفته اونم فتوا. ہم نے اس طرح دیکھا ہے خیلی جاها برخلاف کہ شیخ طوسی پس اینجور نہیں کہ چون اون قبلی گفته منم نے اس لیے نہیں کہا کہ میرے استاد نے بھی ایسے ہی کہا ہے. مراحل ہے، روایات ہیں اس سلسلے میں. حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ امام زمان رضی اللہ تعالی فرجہ شریف پہلے رجعت کریں گے، ظہور کریں گے، بعد حضرت کو قتل کر دیا جائے گا، پھر امام حسین اس دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر امام حسین اس دنیا سے جائیں گے تو پیغمبر اور امیر المومنین آئیں گے. اس میں مراتب ہیں، سلسلہ ہے. یہ رجت یہ قیاس یہ بعضی ممکنه توی ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف یکی نه وقت امام حسین یکی وقت پیغمبر حضرت الگ الگ رجت ہے، کچھ امام زمان کے زمانے میں، کچھ امام حسین کے زمانے میں. میدونم چون احکام الزامی اینا غالبا یہ مرسلہ روایتیں ہیں، الزام بالآخر خبر ہے. نه خبر تاریخ میں چونکہ احکام الزامی تو نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے حکم شرعی کے لحاظ سے تمام چیزوں کو دیکھیں. خود امام حسین میان تو ہم روایت داره کہ وقتی حضرت روایت میں ہے کہ جب حضرت حجت قتل کر دیے جائیں گے تو امام حسین آئیں گے اور امام زمان کو تفصیل کریں گے، غسل دیں گے، نماز پڑھیں گے، دفن کریں گے اپنی جگہ پر. وہاں جو سند اور سند واجب حرام میں ضرورت ہے، باقی چیزوں میں ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے، یعنی معتبر سند کی ضرورت نہیں ہے. ايضا يقتل الامام الحجه كما في هذا الحديث الشريف. حضرت حجت کو بھی قتل کیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. وہاں خود اس آیت میں کہ پہاڑ کی طرف کہ اگر اس آیت میں کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا تو ہمیں دیکھو گے.
تو پہاڑ کہاں باقی رہ گیا؟ پہاڑ چکنا چور ہو گیا. تو پھر جب وہ باقی نہیں رہا تو پھر رویت کا شرط ہی ختم ہو. نور حق خود یک نوری پاشید بر کوه، کوه پاشیده شد، تیکه تیکه ایک شد. نور چمکا پہاڑ کے اوپر اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے میں ہو گیا. آقا بله بله بله. چرا نه؟ مفرد زید و زیدان هر دو زید اور زیدان دونوں میرے، یہ مضاف نہیں ہے. ببینید ما در منادای ہم منادا میں پکارا جس کو جاتے وہ ایک مضاف داریم. ہمارے پاس ایک مضاف ہے جیسے غلام و زیدن، یہ مضاف ہے، اضافی ہوا ہے کسی طرف نسبت دی جا رہی ہے. ایک وہ منادا ہے کہ جو مفرد ہے. در منادا کی گفته در منادا بسته نمیشه، در غیر مناداست نمیشه. اما در منادا مفرد نه مقابل تثنیه، مقابل مضاف ولو تثنیه باشه یا جمع باشه یا زیدون. یا زیدون تثنیه یا جمع ہو تو کیسے پکاریں گے آپ؟ یا زیدون رو چجور بگید؟ یا زیدون جمع کا صیغہ ہے. چجوری میگید یا زیدون؟ تو مبنی بر ضمه، چون مفرد ہمارے پاس دو اصطلاح، مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں اور مفرد مضاف کے مقابلے. ندا میں مفرد جب کہا جاتا ہے مضاف کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. تثنیہ و جمع میں کوئی فرق نہیں ہے، مفرد مضاف کے مقابلے میں ہوتا ہے منادا جب پکارا جائے کسی کو. حضرت موسی آخر نبی بود، اونا نبی نبودن، چه فرق میکنه؟ خود من حضرت موسی نبی تھے، ہم اور آپ نه قابلیت ندارن، نه اینکه چون ضعیفه. حضرت موسی معنویتش بالاست، قابلیتش بیشتره. علا کل آخر دیگه خداست دیگه، هر چی کرد. بالاخره خدا ہے، وہ خدا جو ارادہ کرے جس طرح چاہے کرے. قرآن کہتا ہے حکمت سے اور موضع حسنہ کے ذریعے. اگر آپ مار پیٹ کے کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ نہیں کہے گا، بعد میں جا کے اس سے برا کرے گا. مارنا حل نہیں ہے. بلا شک کل شیء انسان یعمله لله، جو بھی شے انسان اللہ کے لیے انجام دیتا ہے اس میں اجر ہے. اگر فاصله بیشتر از تو بعض روایات داره فاصله یک بعض روایت میں ہے کہ ایک گھوڑے تک کا فاصلہ، یعنی 1 میٹر 1.5 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو پھر نہیں، لیکن اگر 1.5 میٹر سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. این آیه مفهوم نداره که یعنی غیر اهل واجب، اس آیت کے اندر مفہوم نہیں ہے کہ اس کے برعکس کو ہم قبول کر لیں. برای اینکه انسان واجب امر معروف نهی از منکر به همه بکنه. امر بالمعروف نہی منکر سب پر ہے. اهلیکم معناش یہ جو کہا گیا ہے کہ اہلیکم امر بالمعروف اور نہی منکر اپنے اہل سے کرو، اس کا مطلب نہیں غیر اہل سے نہ کرو. وہاں تاکید ہے، اس کو آپ تاکید کہہ سکتے ہیں. قدی که میشه بالحکمت والموعظة الحسنة، جس حد تک ہو سکتا ہے حکمت کے ذریعے سے، اچھے الفاظ کے ذریعے سے. اصحابشون خوب
در اومدن اب پیغمبر نے سب کو کیا، کیا سب آ گئے، سب اچھے ہو گئے؟ نہیں، اصحاب پیغمبر بودن دیگه. انسان قد قدرت از شرایط تمام احکام کے لیے ایک شرط عام یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو انجام دینے کی صلاحیت ہو، طاقت ہو. بله خب اشکال نداره. ببینید اگه تمام اگر تمام سند خدا حضرت فرمودن لا عذر لاحد من کسی کے لیے موالينا عذر نہیں، فيما روى عنا ثقاتنا، اگر همه سب ثقاتن هیچ اشکال نداره. ثقہ ہیں تو پھر کوئی حرج ہی نہیں ہے، وہ پھر وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. اگر یہ سندی اینا هست اگر اس طرح کوئی سند ہے تو قبول کر لیں گے. همه سند سارے سند کو لینے کی ایسی نہیں ہے. بفرمایید. بله روایت داره بله. وقت روایت داره اگر این میت روایت میں اگر یہ میت اگر اہل عذاب ہو، تا این چوب تره جب تک یہ شده، خشک نہیں ہوگا تب تک اس پہ عذاب نہیں ہوگا. نعم یہ جو نشان ہیں قبر کے اوپر جو سورے پڑھنے بعد وجہ سے ہوتے ہیں. الله يرحمهم. ليش لا؟ لأنه قالوا لقي الله بزوجه، من المفضل أن الرجل عندما يموت يكون عنده زوجة ويموت، مو يموت ما عنده زوجة. روایت میں ہے کہ انسان شادی شدہ ہو بہتر ہے اس کے لیے. بفرمایید. لزومی نداره. روایاتی که الزام درش روایات جس کے اندر بین فقها از 1000 سال قبل وجوب نہیں ہے یا حرام کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر تسالم فقہا کے لیے کہ وہ پوری سند کی ضرورت نہیں ہے. با روایات لہذا مکروہ اور ثابت میشه. مستحب جو ہے غیر معتبر روایات سے بھی ثابت ہو جاتا ہے علماء کے نزدیک. علیکم السلام. ايه لا معمول بها ايه بس شنو معناه؟ لانه على معمول کیا ہے اس کے اوپر. الله فرجه الشريف اذكر روايه اخرى ایک دوسری طرف روایت من مالنا درهما عليها کہ جس نے ہم پر ہمارے ایک درہم کو بھی اپنے لیے حلال سمجھا، اس کے اوپر الزام ہے. هذا معناه مثلا آپ ایک کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس پر خمس ہے تو آپ خمس دیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے سے خریدتے ہیں جو شیعہ نہیں، اس کا خمس ہے ہی نہیں، یا اصلا کافر ہے، نہ خمس دے گا نہ کچھ، اب آپ کے اوپر خمس نکالنا اس کا واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ خمس نہیں نکالتا. یہ جو مبیح کیا ہے ہم نے خمس اپنے شیعوں پر روایت میں ہے، وہ اس طرح کے خمس ہے جہاں اہل خلاف سے آپ کو لیں جو خمس کے قائل نہیں ہے، بالآخر اس پہ خمس ہے شرعاً، لیکن چونکہ اہل خلاف اس پہ عمل نہیں کرتے یا کفار اس پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ مال جو آپ نے ان سے لیا ہے اس پر جو خمس ہے وہ ہم نے اپنے شیعوں پہ حلال کر دیا ہے. سارے خمس کو نہیں، کچھ خمس کو جو اس طرح کا خمس ہے وہ ہم نے اپنے شیعوں پہ حلال کر دیا ہے.
تو خود قرآن قرآن میں ہے، تو خود قرآن کریم داره روایات میں بھی ہے، مفصل تر ہے داره که اصحاب کہ حضرت موسی به موسی فشار آوردن از خدا کہ درخواست اصحاب نے جناب موسیٰ کو اس بات کے مجبور کیا کہ وہ خدا سے درخواست کرے، خود ورنہ ان کو تو یقین تھا کہ خدا نہیں دکھے گا، جیسے ہمیں اور آپ کو یقین ہے۔ برای اونا برای حضرت موسی تنهایی سوال کرد، برای اونا بهش فشار آوردن که تو از خدا سوال کن. روایت اس طرح سے ہم تمہیں اینجوری داره تو خود آیه هم داره. حالا اگه آیه قبل رو بخونید همین اگر آپ پہلی آیت کو پڑھیں اس سے پہلے کی تو واضح ہو جائے گا کہ یہ سوال موسیٰ کے اصحاب کی طرف سے تھا جو جناب موسیٰ نے کیا، سب مر گئے، جناب موسیٰ بے ہوش ہوئے، باقی سب مر گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم سید